معزز ناظرین، شہر لوہردگہ جھارکھنڈ کے ولی کامل شہنشاہ لوہردگہ حضرت دکھن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک اسلامی تاریخ 24-25 رجب المرجب کو ہوتا ہے، اور اس سال بھی 24-25 رجب سن 1447 ہجری مطابق 14-15 جنوری 2026 بروز بدھ جمعرات کو ہے۔ لہذا آپ حضرات اپنی حاضری پیش کریں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ لیکن مزارات اولیاء پر حاضری کا جو طریقہ ہے وہ ضرور سماعت کریں۔ مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے آئیں، چہرہ مبارکہ کی طرف منہ اور کعبے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو، کم و بیش 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہے۔ اگر کوئی بالکل قریب چلا گیا یا زیادہ دور رہ گیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلاوت اور دیگر عبادات کرنے والے کو تشویش نہ ہو، اس لیے درمیانی آواز میں اس طرح سلام عرض کرے: السلام علیکہ یا سیدی، یعنی اے میرے آقا، یا پھر السلام علیکم یا ولی اللہ، آپ پر سلام ہو۔ اب ایک بار سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کے لیے یہی پڑھنا لازمی نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، بلکہ نمازیں، روزے، حج، عمرہ، الغرض کسی بھی نیک کام کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کے نیک کاموں کا ثواب صاحب مزار کی بارگاہ میں نذر کر دیں، پھر واپس ہوتے ہوئے الٹے قدموں پلٹیں تاکہ مزار شریف کو پیٹھ نہ ہو۔ مزارات کا ادب و احترام کس حد تک کیا جا سکتا ہے؟ مزارات کے ادب و احترام اور کسی سے عقیدت و محبت اور نسبت کے سبب اس کے ادب و احترام میں اس حد تک بڑھنے کی اجازت ہے جب تک شریعت کا کوئی اسپیڈ بریکر نہ آ جائے۔ مثلا ادب و تعظیم کے پیش نظر کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے کہ یہاں شریعت کی طرف سے ممانعت موجود ہے۔ باقی ادب و تعظیم کا ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ خود بخود جائز ہے، اگرچہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت نہ ملتی ہو۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ نے ایسے کام کیے بھی ہیں۔ مثلا میرے مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے بغداد شریف کی سمت کا پتہ چلا ہے تو میں نے اس طرف کبھی جان بوجھ کر پاؤں نہیں کیے کہ میرے پیر و مرشد کا مزار اس طرف ہے اور آپ قادریوں کے مرشد ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ادب کی وجہ سے اس سمت پاؤں نہیں کرتے تھے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کعبہ معظمہ اور مدینہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانے سے بھی نہیں چوکتے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بادب بانصیب۔ ایسا ہی ادب و احترام پر مشتمل ایک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی منقول ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی کا مکان 7 گلیاں چھوڑ کر تھا، لیکن پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے اس طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما تو اتنی دور سے بھی اپنے بزرگوں کی طرف پاؤں نہ کیے، اور ہم اتنے قریب سے مزار شریف کی طرف پیٹھ کر لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔